الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 16ویں نشست ہے اور ہم لوگ سورۃ البقرہ کے تقریباً اختتام پہ ہیں۔ سورۃ پہلے پارے کے تقریباً اختتام پہ ہیں تقریباً۔ ایک سوال جس کا ذکر میں بار بار کرتا رہا ہوں اور یقیناً مجھے چاہیے کہ اس کی وضاحت کروں کہ جو سورۃ البقرہ میں کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، اور میں یہ بات بار بار کہتا رہا ہوں، غیب سے مراد قرآن کریم ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم آپ سب پڑھتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمد۔ ہر وہ شخص جو جنت کی طلب رکھتا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ قرآن کریم سے دور رہ نہیں سکتا۔ اسے پڑھے گا، اسے سمجھے گا اور اس کی ہدایات پر عمل کرے گا۔ آپ سب قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا میسج، اگر میں کہوں کہ اللہ کا پیغام ہے تو درست ہے۔ یہ ذرا آنکھ بند کر کے غور کریں میری اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ سب کے ہاتھ میں کلام پاک ہے۔ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں 3 قسم کی آیات، بلکہ پہلے 2 قسم کی آیات کی بات کروں۔ 2 قسم کی آیات ملتی ہیں۔ ایک وہ جن میں آگے آنے والے واقعات ہیں، انسان کی زندگی کی سب سے اہم اور سب سے بڑی حقیقت موت، اس کے متعلق آیات ہیں۔ موت کے بعد کے حالات کے متعلق آیات ہیں۔ قیامت کے متعلق آیات ہیں۔ قیامت کے حشر کے دن حساب کتاب کا ہونا، اس کے متعلق آیات ہیں۔ جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ یہ ایک قسم کی آیات ہیں جن سے ہم پڑھتے ہوئے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ یہ ساری مستقبل کی ان باتوں کا ذکر کر رہی ہیں جس کا ہمیں ظاہر ہے ایسے کوئی علم کسی انسان کو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اسے کہ یہ فلیش فارورڈ ہے، آگے آنے والے واقعات کی طرف روشنی دکھائی گئی ہے، بتایا گیا ہے۔ دوسری طرف وہ آیات ہیں جن کا تعلق ماضی سے ہے۔ انبیاء کرام اور رسول، جو اللہ کے رسول آتے رہے، ان کا ذکر ہے، قوموں کا ذکر ہے، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون اور دوسرے انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے۔ یہ ماضی کی، یہ وہ ہیں جن کو میری نظر میں کہتا ہوں یہ فلیش بیکورڈ ہیں۔ ذرا ان دونوں آیات کی طرف توجہ دیں جو قرآن کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ جو باتیں میں نے کہیں، ان آیات کا ذکر کیا، یہ قرآن کا بہت بڑا حصہ ہے۔ کیا یہ سب غیب نہیں ہے میرے لیے اور آپ کے لیے؟ غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کا عام طور سے ترجمہ کئی بار کیا جاتا ہے اندیکھی، اندیکھا۔ انگلش کا ایک لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے انگلش تفاسیر میں، وہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے، زیادہ واضح ہے، اننون۔ وہ چیزیں جو اننون ہیں، ظاہر ہے جو آگے آنے والی چیزیں ہیں ہمارے لیے اننون ہیں، جو پیچھے گزر گئیں وہ ہمارے لیے اننون ہے۔ ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، ہم نے تو نہیں دیکھا یہ سب، وہ بھی اننون ہے۔ تو یہ دونوں غیب کا بہت بڑا حصہ ہے کلام پاک میں۔
ذرا تیسری طرف رخ کریں، ایسی آیات کی طرف جو ان کے علاوہ ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ ان میں وہ آیات مخاطب کر رہی ہیں وہ تینوں قسم کے انسانوں کو جس کا ذکر سورۃ البقرہ کے شروع میں ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جو جنت کے واقعی طلبگار ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے ہیں۔ کہیں وہ آیات ان سے خطاب کر رہی ہے، کہیں وہ آیات ان سے خطاب کر رہی ہے جو انکار کرنے والے ہیں، جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، جن کے دلوں پر مہر ہے، اور کہیں وہ آیات ان سے مخاطب ہے جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دلوں میں مرض ہے۔ پھر وہ ان میں وہ آیات ہیں جو اللہ کی طرف سے دلائل ہیں، ان میں وہ آیات ہیں جو لوگوں کے سوالات کا جواب ہے، جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے۔ اس وقت بھی آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت پیش کر رہے تھے، ان کا جواب ہے۔ سوالات ہیں، ان کا جواب ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں جوابات دیے گئے ہیں، کہیں پر سوالات ہیں تو کہیں پر جوابات ہیں۔ پھر ان میں ہدایات ہیں، وہ آیات ہیں جو بتا رہی ہیں کہ مکے میں وہ ہدایات جو مکی آیات میں ہیں کہ ایک مومن کی زندگی، ایمان والے کا رویہ روش کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں جو جگہ جگہ پر آئی ہیں۔ اس سے ایک بات اور بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر ایک ایمان والا ایک ایسی جگہ رہ رہا ہو جہاں دین مغلوب ہے، یعنی اللہ کا دین قائم نہیں ہے، تو وہاں پر اس کے کردار کا ایک ڈھانچہ، ایک پورا نمونہ ملتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ مومن میں، اور بہت سارے دوسرے مقامات پر جو مکی صورتیں ہیں۔ قرآن کا دو تہائی حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ پھر ان میں وہ ہدایات ہیں جو ایمان لانے والوں کے لیے مدینہ منورہ میں نازل ہوئے، اور وہ دور وہ تھا جب کہ دین قائم تھا، اللہ کا دین قائم ہو چکا تھا۔ اس میں معاشرتی اور سماجی اور دوسرے ایسی آیات ہیں۔ یہ حصہ جو سارا، ان کے نتائج کیا ہیں یہ بھی ہمارے لیے اننون ہے۔ اس کے نتائج اللہ نے جو بتائے ہیں وہ بھی ہمارے لیے اننون ہے۔ اس لیے میری نظر میں قرآن کا یہ تینوں حصہ اننون ہے میرے جیسے انسان کے لیے، اور اس پر ایمان لانا، ان کو تسلیم کرنا، یہ ہے وہ روش جو ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اللہ کے جنت کا کامیابی کے طالب ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بار بار یہ بات کہی کہ غیب پر ایمان، اس میں جو ایمانیات عام طور سے گنائے جاتے ہیں، اللہ پر ایمان، انبیاء اور رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، اور قضا و قدر پر ایمان، یہ سارے ایمان انہی آیات میں آپ کو یہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ تو غرض کہ قرآن ہی وہ شے ہے جس پر مکمل طور پر ایمان لانا، یعنی اس کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرنا، یہ ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ جو لوگ واقعتاً اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا وہ قرآن سے دور نہیں رہ سکتے۔ کسی کی سنی سنائی باتوں پر آنکھ بند کر کے عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی ویریفیکیشن نہ کر لیں۔ قرآنی آیات میں سنی سنائی بات صرف ایک ہی ہستی ہے اس کائنات کی رہی ہے جس کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کیا جا سکتے ہیں، وہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احادیث، صحیح احادیث۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں تو ہم بڑا احتیاط سے کام لیتے ہیں ان چیزوں میں
ہر طرح سے، یعنی لا علمی سے نکل کر کے علم کے ساتھ دنیا کی زندگی میں کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے سنی سنائی باتوں پر آنکھ بند کر کے کسی کے عقیدت میں باتوں کو تسلیم کر لیا، تو پھر اللہ کے ہاں تو سیدھا سوال ہوگا کہ تم نے یہ بات تسلیم کر لی جو صحیح نہیں تھی، کیا تم میں استطاعت نہیں تھی اس بات کی؟ اس لیے کوئی بھی شخص جو استطاعت رکھتا ہے وہ قرآن سے نہ صرف دور رہے گا، دور رہنا پسند کرے گا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، احادیث سے، جو صحیح احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہاں پر مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر بھی جو قرآن کی چند صورتوں کو پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں وظائف کی کتابوں میں چند صورتوں کے متعلق چند صورتیں ہیں، وہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا مطمئن تصور کرتے ہیں۔ پہلی بات تو بیچارے سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چند صورتیں اللہ کی جنت تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ 30 پاروں کا قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ قرآن پوری نوع انسانی کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن میں 33 بار اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی سے خطاب کیا ہے، 33 بار۔ کہیں یا ایھا الناس ہے، کہیں یا بنی آدم ہے، کہیں یا انسان ہے۔ بہرکیف یہ ایک ضروری تھا میرے لیے وضاحت کرنا، جو مجھ پر میرے لیے واجب تھا۔ الحمدللہ یہ میں نے واضح کر دیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب سے تعلق نہیں رکھتے، جو لوگ نماز قائم نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کی دی رزق میں سے خرچ نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو، جن میں ظاہر ہے سب کلام پاک تو سب سے، اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کیسے جنت کے طالب ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے ان کی وہ راہ وہ ہوگی جو جنت کی طرف لے جانے والی ہوگی؟ میں نے بار بار یہ بات کہی ہے، پھر میں دہراتا ہوں کہ سورۃ البقرہ کی شروع کی 39 آیات یہ بڑی اہم ہے۔ یہ بنیاد ہے، یہ ستون ہے جس کے چاروں طرف پورا قرآن گردش کر رہا ہے، قرآنی تعلیمات گردش کر رہی ہیں، قرآنی ہدایات گردش کر رہی ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 123 تک پڑھا تھا۔ 122 بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ میری نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم لوگوں پر کیا، اور ہم نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر، تمام انسانوں پر۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 130 میں کہا جا رہا ہے بچو اس دن سے، اس ایک دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، کچھ بھی، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ 4 باتیں، اگر یہ 4 باتیں اگر بنی اسرائیل کے حوالے سے کہی جا رہی ہیں تو یہ ان کے لیے بھی تھی، یہ 4 باتیں ہم سب کے لیے ہیں۔ وہ ایک دن حشر کا دن ہے نا، جس کی کہا جاتا ہے یہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ ساری زندگی، اس موت کے بعد کی زندگی بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت جس کا ذکر قیامت کا دن ہم کہتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے قیامت کا دن، یہ ایک دن بہت طویل ہے، بہت طویل ہے۔ حشر کا دن جسے ایک دن کہا جاتا ہے، یہ ایک دن بہت طویل ہے۔ تو اس دن کی ان مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور بچانے کا راستہ اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ اس قرآن کی میں جو ہدایت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں 124 سے لے کر کے 141 تک غالباً،
141 جہاں پر پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے، آیت نمبر 141 تک، جہاں پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ آیات گردش کر رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اسحاق علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام ہیں، اور ان کے پوتوں کی اولاد ان کے چاروں طرف گردش کر رہی ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام سب تسلیم کرتے تھے، سب کے سب اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے، اور کہتے ہیں اہل کتاب میں یہود اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے ہیں، نصارہ وہ بھی اپنے آپ کو ایسا ہی کہتے ہیں، حتیٰ یہ کہ مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر عمل کرنے والے کہتے تھے۔ میں یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ ہندو مذہب بھی دین ابراہیم علیہ السلام پر کو تسلیم کرتا ہے۔ ان کے ہاں ہولی کا جو تہوار ہے وہ اسی کی یاد ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ نام مختلف ہے لیکن وہ ان کی تاریخ میں نے پڑھی ہے، وہ اسی سے متعلق ہے، ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے کیا، ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ کس چیز پر ان کی زندگی، ان کا دین، ان کی زندگی کا طور طریقہ، دین زندگی کا طور طریقہ ہے، کس بات پر، کس چیز پر تھا۔ اب یہاں ان آیات کو میں پڑھتا ہوں، آیت نمبر 124، اعوذ باللہ من وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے آزمائش کی کچھ باتوں میں تو انہوں نے اسے پورا کیا، یعنی آزمائش پر پورے اترے۔ جانتے ہیں جتنا سخت امتحان، جتنا سخت آزمائش ابراہیم علیہ السلام کا تھا، بڑھاپے میں بیٹا ہوا، اسے مکہ میں چھوڑنے کے لیے بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہو، اسماعیل علیہ السلام، تو انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سارا تصور کریں ایک باپ کی حیثیت سے کہ کتنا مشکل تھا یہ سارا امتحان، اور پتہ نہیں اور کتنے امتحانات ابراہیم علیہ السلام سے لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف کلمات کہا ہے، باتوں میں۔ اس کے بعد جب یہ پورے اترے ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تمہیں لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ امام کون ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنے والا، وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کے پیچھے پیچھے جس کے چلا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے نماز میں کہ تم اس کی، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے تو تم وہ دارالین کہے تو تم بھی آمین کہو، وغیرہ وغیرہ، جب وہ رکوع میں جائے، سجدہ میں جائے۔ تو امام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما، بے شک ہم نے تمہیں اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے لیے امام بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں وقال من ذریتی، سوال کیا اللہ سے، اور میری نسل میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی۔ ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام، ہر انسان کی موت آنی ہے، تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ کیا میرے نسل میں سے بھی لوگ جتنے ہوں گے وہ امام ہوں گے لوگوں کے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ امامت کا درجہ ان کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کریں، ہم میں سے کئی لوگ
سادات ہونے کی بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ کئی لوگ سید لگاتے ہیں، یہ کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس کا، اس لیے کہ اللہ کا انصاف بے لاگ ہے، اللہ کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ یہاں پر صاف لفظوں میں ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی نسل میں سے جو لوگ ہدایت پر نہیں ہوں گے ان کے لیے یہ عہد نہیں ہے، یہ امامت کا درجہ ان کے لیے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے میں نے جب نام لیا اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو لوگ تھے وہ مکے میں تھے نا، ان کی نسل میں جو لوگ آتے رہے انہوں نے بت پرستی شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام تو بت پرست نہیں تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر ان کی اصلاح کی۔ اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور پھر ان سے جو نسل چلی وہی تو بنی اسرائیل ہے، اور جن کا ذکر بار بار ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے پچھلی یا پیچھے آیات میں بار بار ذکر کہ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، اور سب سے آخر میں یہ ذکر ابھی آیا آیت نمبر 122 میں، یا بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو ہم نے تم پر کی۔ ہاں، یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اصل چیز اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا ہے، نہ کہ اصل چیز نسل اور دوسری ایسی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 125 میں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو بنایا بار بار بدلے کے غرض سے، ثواب کے غرض سے، لوگوں کے لیے آنا اور امن کا گھر، اشارہ ہے کعبہ کی طرف۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، إِن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اس گھر کو پاک و صاف رکھو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں پر اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ آیت نمبر 125 تھی۔ ہاں، یہ در حقیقت اس مقام کو، کعبہ کو کے قبلہ ہونے کی یہ ساری، میں کہوں گا یہ پیش لفظ ہے، اس کا حکم دوسرے پارے کے بالکل شروع میں آ رہا ہے کہ یہ گھر، ابھی پتہ لگے گا کہ یہ گھر جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اس کو بنایا کس نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس گھر کو بنایا بار بار لوگوں کے آنے کی جگہ اور امن کی جگہ، اور کہا جائے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ مقام ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے وہ پہلے بالکل کعبہ کے ساتھ تھا، کعبہ کے دروازے کے پاس۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس پتھر کو ہٹا کے پیچھے لایا گیا جو آج جس مقام پہ ہے۔ اس پتھر پر آپ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات تھے جو مٹ گئے، رہے نہیں، لیکن آج ان نشانات کو پر ایک ڈھانچہ سا بنا کے رکھ دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو نظر آئے وہ کہ یہاں پر پیروں کے نشانات تھے۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ بعد میں لوگوں نے اسے ہاتھ لگانا، اس پر یعنی برکت کا ذریعہ سمجھنا شروع کر دیا، جیسا عام طور سے ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں، جبکہ برکت کا ذریعہ تو نہیں اللہ نے اسے بنایا تھا۔ برکت کا گھر تو اللہ کا گھر کعبہ ہے، بیت اللہ ہے۔ بہرحال تو یہ
اس کو، اور آج جو آپ جانتے ہیں کہ یہ نماز ہوتی ہے وہاں پر، تو اس کے قریب ہی مصلی امام کا ہوتا ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کو پاک و صاف رکھنے کے لیے کہا گیا۔ کس کے لیے؟ جو طواف کرنے والے آئیں تو اس گھر کے طواف کا ذکر ہے، جو یہاں پر اعتکاف کریں، یہاں بیٹھیں، اللہ کو یاد کریں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اگلی آیت، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو، ظاہر اس وقت تو شہر کوئی نہیں تھا، اس جگہ کو، اس بستی کو، اس جگہ کو امن والا بنا دیں، اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرمائیں، پھلوں کا، جو بھی، کس کو؟ من آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں ان کو۔ غور کریں اس دعا کو جو ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ معلوم ہے وہ گئے انہیں کہ ان کی نسل میں ایسے لوگ ہوں گے جن تک امامت کا عہد اللہ کا نہیں پہنچے گا، وعدہ نہیں پہنچے گا، معلوم ہو گیا ہے۔ تو وہ دعا کر رہے ہیں کہ اس گھر کو امن والا بنا دیں، اس جگہ کو امن والا بنا دیں، اور یہاں رہنے والوں کو رزق عطا فرمائیں اپنے پھلوں سے، جو آپ کی اللہ نے انسانوں کی غذا رکھی ہے اس سے۔ کس کو؟ من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائیں، کس پر؟ باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان کو رزق دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ومن کفر فامتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کفر کرنے والا ہوگا اسے بھی ہم زندگی کا سامان مہیا دیں گے، کریں گے، قلیلاً ظاہر ہے زندگی کے اوقات میں، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے کشاں کشاں کھینچ لائیں گے عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف، اس لیے کہ اس کا انجام تو آگ کا عذاب ہی ہوگا۔ رزق ملے گا دنیا میں، لیکن جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم ہوگا۔ کن لوگوں کا؟ جو اللہ پر اور آخرت پر یقین نہ رکھے۔ اللہ پر یقین رکھنے کا مطلب اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے، اس کتاب کے طریقے کو اپنانے پر۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ پتہ نہیں کتنا وقت ہو گیا ہے، کچھ ایک آیت، دو آیت، یہ آیت نمبر میں نے آیت نمبر 126 میں نے آپ پڑھی، آیت نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس گھر کا بنیاد کو اٹھایا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھتے جاتے، اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے اور آپ رکھتے اپنی دیوار کے اوپر۔ قواعد، بنیاد۔ یہاں سے ایک بات روایت ملتی ہے کہ اس گھر کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وقت کے ساتھ یہ گھر منہدم ہو گیا تھا، اور پھر اس گھر کو اس کی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے قائم کیا۔ یہاں پر قرآن کے الفاظ اسی طرح ہیں کہ کچھ بات واضح نہیں کیا، بالکل یقین کے ساتھ تو یہ بات میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہے روایت۔ لیکن یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے، پھر میں پڑھ رہا ہوں، اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیاد اس گھر کی اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل منا، وہ دعا کر رہے تھے اے میرے رب ہم سے یہ قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ تو سب کچھ سننے والے اور ہر بات کا علم رکھنے والے ہیں۔
یہاں اس بات کو نوٹ کریں کہ یہ اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ دونوں اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ہے نا، ابو الانبیاء ہیں، اور ان کو ابو الانبیاء یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہی ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی ان کے ہاں انبیاء اور رسول بعد میں آئے انہی کی اولادوں میں سے آئے. ان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا، بنی اسرائیل کو یہود بن نہیں سکتا. یہ نسل ہے وہ پوری کی پوری، وہ نسل ہے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی. اسلام میں تو کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے لیکن ان کے ہاں نہیں. انہی کی اولادوں میں جو ان حرکتیں پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں انہی کی اولاد تھی، اور انہی کی اولاد میں یہ انبیاء اور رسول بھی آئے جو لوگوں کے لیے امام بنے. موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام وغیرہ وغیرہ بے شمار ہیں. زکریہ علیہ السلام قرآن ذکر کرتا ہے ان کا، ہے نا. تو یہ، اور ان کو وہ اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کے باوجود یہ دعا کرنے کہ یا اللہ ہم سے قبول فرما لے. یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم کتنی بھی اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے کیوں نہ ہوں، اپنی اس فرمانبرداری کا ذرا بھی زوم نہ ہو، اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرتے رہیں. ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ سے دعا قبولیت کی دعا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس کا موقع عطا فرمایا، اس کی توفیق دی مجھے. اسی طرح دوسرے تمام نیک کاموں کے متعلق، نیک کام سے مراد اعمال صالحہ ہیں، اعمال صالحہ سے مراد اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا ہے. مزید دعا کر رہے ہیں، ربنا وجلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنائے. مسلم کے معنی ہوتا ہے اطاعت گزار، فرما بردار. ہمیں اپنا فرما بردار بنائیں. فرما بردار تو تھے لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے پھیر دیتے ہیں. اسی لیے نماز میں یہ دعا سکھائی گئی، اللہم ثبت قلبنا علی دینک، کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھیں، وغیرہ اور بھی اس کے الفاظ ہیں. بہرحال ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں میں سے کیا امتا مسلمتا لک، ایسی ایک امت بنائیں جو آپ کی فرما بردار ہوں، ایسے لوگ ہوں جو آپ کی فرما برداری کرنے والے ہوں. ظاہر ہے ان کو پتہ تو لگ گیا کہ سب نہیں ہو سکتے، تو ایسے لوگ بنائیں جو آپ کی فرما برداری کرنے والے ہوں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں اس گھر کے مناسک، اس گھر پہ عبادت کے طریقے ہمیں سکھائیں، ہمیں دکھائیں، ہمیں بتائیں. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرمائیں، یعنی ہمارے غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیں، ہم پر اپنا نظر کرم فرمائیں. انک انت التواب الرحیم، بے شک یا اللہ آپ تو بے حد توبہ کے قبول کرنے والے ہیں اور رحیم ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. یہ انبیاء اور رسولوں کا یہ طریقہ نوٹ کریں کہ کس طرح سے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. اپنے نیک اعمال پر کسی قسم کا زوم نہیں ہے انہیں، ہر وقت خوف لگا ہوا ہے اللہ کا، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ سرزد ہو جائے. جبکہ انبیاء اور رسولوں سے نافرمانی سرزد نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ مکمل طور پر اللہ کی وحی کی ہدایت پر ہوتے ہیں. ایک آیت اور پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. آپ کی دعا کا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا آخری حصہ یہاں پر آ رہا ہے. اے ہمارے رب ان میں ایک رسول اٹھایا ہے، ایک رسول کی بعثت فرمائیں
ان میں یتلو علیہم آیات کا، جو پڑھیں آپ کی آیات، آپ کی رہنمائی کی آیات جو نازل ہو وہ اسے پڑھ کے سنائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں علم دیں کتاب کی اور حکمت کی. حکمت کیا ہے؟ وزڈم. علم انہیں دیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی کمزوریوں سے جو انسان کی ہے، جو انسان کے اندر ہوتی ہے، اس سے انہیں پاک کریں. یزکیہم انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ آپ تو العزیز ہیں، مکمل اختیار رکھنے والے ہیں، ہر شے پر غالب ہیں، اور آپ حکمت والے ہیں. آیت نمبر 129. یہاں پر میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اور اپنی اصلاح، اور ہم سب لوگ ان میں ہوں جو جنت کی طلب خالص رکھنے والے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر.